بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سنگاڑا۔ سنگاڑے کے بہت سے فائدے ہیں لیکن بہت کم لوگ ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ اکثریت تو اسے نظر انداز ہی کر دیتی ہے، حالانکہ سنگاڑا آسانی سے دستیاب ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ سستا بھی ہوتا ہے۔ اسے سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ٹھیلوں سے خریدا جا سکتا ہے۔ یہ موسم سرما میں ہی ملتا ہے۔ اس کی ناریل جیسی مٹھاس کی بنا پر کچھ افراد اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ زیادہ تر افراد اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کی نظر انداز کرنے کی وجہ غالباً یہ ہوتی ہے کہ انہیں سنگاڑے کے فائدوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایشیا کے جنوب مشرقی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ سنگاڑا تقریباً 5 میٹر کی گہرائی میں کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ تالابوں میں ہوتا ہے اور اسے رواں پانی اور چلتے پانی میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ یورو ایشیا اور افریقہ کے گرم ممالک میں کاشت کیا جاتا ہے، چنانچہ اسے جاڑوں میں ہی کھایا جاتا ہے۔ یہ رواں پانی میں کاشت کیا جاتا ہے، لہٰذا جب اسے تازہ فروخت کیا جاتا ہے تو اس میں خفیف سے زہریلے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کھانے سے پہلے اسے اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ سنگاڑے کو کئی طرح سے کھا سکتے ہیں، چاہے اسے ابال کر کھائیں، تلیں اور بھونیں اور پھر کھائیں، لیکن تقریباً 7 منٹ تک اگر اس کو ابالنا ہو یا تلنا ہو تو ضرور تلیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ اگر آپ تلیں گے تو یہ خراب ہو سکتا ہے۔ اسے سلاد میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کا سوپ بنایا جا سکتا ہے، اسے مرغی کے گوشت میں پکایا جا سکتا ہے۔ اس کا شوربہ گاڑھا بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض افراد اسے کیک اور پڈنگ میں بھی ڈالتے ہیں۔ ہانڈی میں بچ جانے کی صورت میں اسے گرم کر کے کھایا جا سکتا ہے، اس کا ذائقہ برقرار رہتا ہے۔ سنگاڑے کو عموماً کچی حالت میں ہی کھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ابال لیتے ہیں، خشک ہونے پر اسے پیس کر آٹا بنا لیتے ہیں، جسے سنگاڑے کا آٹا کہتے ہیں۔ تازہ سنگاڑے میں نشاستہ کاربوہائیڈریٹ، لخمیات، پروٹینز، فولاد اور آیوڈین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں میگنیشیم، کیلشیم، پوٹاشیم، جست، تانبا اور کثیر الخیاتین بھی ہوتی ہیں۔ ڈبوں کی نسبت تازہ حالت میں مذکورہ صحت بخش اجزاء اس میں دگنی مقدار میں ہوتے ہیں۔ صحت مند زندگی کے لیے سنگاڑا ایک عمدہ غذا ہے۔ نصف پیالی یعنی آدھی پیالی سنگاڑوں میں 0.1 گرام چکنائی، 14.8 گرام نشاستہ اور 0.9 گرام لخمیات ہوتی ہیں۔ دودھ کے مقابلے میں اس میں 22% معدنیات زیادہ پائی جاتی ہیں، جبکہ حراروں کی تعداد 60 ہوتی ہے۔ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ سنگاڑے میں سوڈیم بہت کم ہوتا ہے۔ حیاتین بی یعنی وٹامن بی اور وٹامن B6 اور وٹامن B7 یہ تقریباً 10% ہوتی ہے، جو قوت مدافعت بڑھاتی اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ اس میں تھائمن اور رائبو فلاون بھی ہوتے ہیں، جو غذا کو توانائی میں تبدیل کرتے ہیں۔ چکنائی نہ ہونے کی بنا پر اسے کھانے سے تلی اور معدے سمیت اعضاء صحت مند رہتے ہیں۔ تلی کی خرابی سے بے خوابی، گہری تھکن، ورم اور پیشاب میں انفیکشن جیسے امراض ہو جاتے ہیں۔ سنگاڑے میں زہریلے اثرات کو ختم کرنے والے اجزاء کثرت سے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ان افراد کے لیے بہت مفید ہے جنہیں یرقان ہو جاتا ہے۔ اس کو غذا میں شامل رکھنے سے تھائرائیڈ گلینڈ کی کارکردگی درست رہتی ہے۔ یہ خاص طور پر پیاس کو بجھاتا، خون کو صاف رکھتا اور سوزش کو ختم کرتا ہے۔ یہ توانائی میں اضافہ کرتا اور تھکن ختم کرتا ہے۔ یہ چونکہ جسم میں سوڈیم کا توازن برقرار رکھتا ہے، اس لیے بلڈ پریشر میں بھی متوازن رہتا ہے۔ سنگاڑے کے بیجوں کا رس نکال کر پینے سے خسرے کے اثرات جاتے رہتے ہیں۔ یہ معدے کو درست رکھتا ہے، بدہضمی کو ختم کرتا ہے، پیچش اور دست کو روکتا ہے۔ سنگاڑے کو پیس کر پکانے سے اور پھر کھانے سے حاملہ خواتین کے جریان خون کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے خشک بیج کھانے سے بھی خون کا اخراج رک جاتا ہے۔ خواتین میں یہ دودھ کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ یہ آنتوں کی گرمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ جسم کے کسی حصے میں سوجن ہونے پر اگر سنگاڑے کے چھلکوں کو پیس کر لیپ بنایا جائے اور متاثرہ مقام پر لگایا جائے تو سوجن دور ہو جاتی ہے۔ اگر سنگاڑے کے بیجوں کو پیس کر اس میں لیموں کا عرق ملا لیا جائے اور ایگزیمے والی جگہوں پر لگایا جائے تو ایگزیما ختم ہو جاتا ہے۔ سنگاڑے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ سنگاڑا دیسی ادویات بنانے میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ ان سب فوائد کے باوجود سنگاڑے کو مناسب مقدار میں کھانا چاہیے۔ حالانکہ یہ معدے کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ایک صحت مند انسان کو 10 سے 15 گرام سنگاڑوں سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔
زیادہ کھانے کی صورت میں آپ کے معدے میں درد ہو سکتا ہے۔ جن افراد کو قبض رہتا ہے انہیں سنگھاڑا نہیں کھانا چاہیے، اسے کھانے کے بعد نصف گھنٹے تک پانی نہیں پینا چاہیے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو سنگھاڑا اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے، اس لیے آلو کی طرح اس میں بھی نشاستہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔